अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम है एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 31 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा युतला इलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। व इज़ा तुतला, और जब तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तिलावत कहते हैं ऐसे पढ़ने को, समझने समझाने को जिस पे इंसान अमल कर सके, जिसको फॉलो कर सके। किरत होता है सिर्फ पढ़ना, रीडिंग करना। और जब उनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ती हैं, आयातुना हमारी आयात को, यानी इस कुरान को पढ़ते हैं, क़ालू कहते हैं, आगे मुशरिकीन अरब की बात हो रही है, क़द समिअना बेशक हमने सुन लिया। आपने जो अल्लाह का कलाम कह के, कुरान कह के हमें सुनाया है, उसको समझाया, उसकी हिकमत बताने की आपने हमें बताई है, हमने उसको सुन लिया। वलो नशाअ, अगर हम चाहें, ये मुशरिकीन का जवाब था, काफिरों का जवाब था। लकुलना, तो ज़रूर बना लें हम भी, ज़रूर कह लें हम भी, मिसला हाजा, इसकी मानद। जैसे आप ये कलाम हमें सुनाते हैं, कहते हैं ये रब का कलाम है, ये कुरान है, हमने ये सुन लिया और सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम ये चाहें तो इस जैसा कलाम ये हम खुद भी कह लें, मिसला हाजा, इस जैसा। इन हाजा, नहीं है ये मगर, यानी ये कुरान नहीं है, इल्ला, सिवाय इसके, असातीरुल अव्वलीन। असातीर सातिर की जमा है, जिसका मतलब होता है मन घड़, खुद बनाया हुआ झूठा। ये झूठे किस्से हैं पहले लोगों के। ये नज़र बिन हारिस की ख़ास तौर पर ज़िक्र आता है, उलमा फरमाते हैं कि वो तिजारत के काफ़िलों में जाता था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, सरदारों में से था। तो वो पुराने बादशाहों की जैसे किस्से कहानियाँ आज भी बच्चों के मौजूद हैं, वो पढ़ते हैं, लोग बच्चों को सुनाते हैं बादशाहों के किस्से कहानियाँ, वैसे ही होते हैं, एक उनका दिल खुश करने के लिए बच्चों का। तो वो ऐसी कहानियाँ किताबों की पुरानी ले आए, तो उन्होंने कहा आप भी ये उन कौमों की बात करते हैं, ये तो हमारे पास भी है, हम भी ये कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखें, कहते हैं हम ये बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह के चैलेंज का कभी ना उन्होंने जवाब भी ना आज तक दिया और ना क़यामत तक कोई दे सकेगा। क्योंकि कुरान के सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज भी बड़े मानी रखते हैं, वो भी कोई नहीं बना सकता, लेकिन इसके अंदर आने वाले हालात की पेशीन गोइयाँ जो सच साबित हो चुके और आइंदा भी होंगी, जो हिकमत की बातें, जो गहराई की बातें हैं, जो सिरात मुस्तकीम पे चलाने की बातें, ये सारी हिकमत की बातें कैसे हो सकती हैं। हत्ता कि ग्रामर जिस तरीके से कुरान ने इस्तेमाल की है, उस तरीके से आज तक अरबों ने इस्तेमाल नहीं की। इज़ क़ाल अल्लाहुम्मा, और जब कहा, यानी उस वक्त को याद करें जब कहा कुफ़ार ने, अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ा, कि अगर ये कुरान सच है, यानी कुरान के अंदर जो बातें आई हैं ये सच्ची हैं और ये तेरा कलाम है, मिन इंदे का, और ये तेरे पास से आया है, तूने इसको भेजा। क्योंकि अल्लाह का तारफ़ तो उनको भी था ना, सिर्फ शिरक करते थे। फमतर अलैना हिजारतन, तो हम इसको नहीं मान रहे, आप हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे, मिनस समाए, आसमान से। जो अजाब पिछली कौमों पे आए हैं, जिनसे हमें डराया जाता है कुरान का नाम लेकर, वो ए अल्लाह हमें दे दे, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। अव्वितना बे अजाबिन अलीम, या ले आए दर्दनाक अजाब, जो आप समझते हैं वो अजाब ले हैं, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। अब ये बदर की भी चूँकि बातचीत चल रही है आगे, उसमें भी उन्होंने यही दुआ मांगी थी कि जो हक़ पे उसको, तो ये बात उनकी कोई अल्लाह ताला से हदायत मांगने के लिए नहीं थी, ये बात उनका तकब्बर था, यानी ये दुआ नहीं थी, ये अल्लाह को चैलेंज कर रहे थे और तकब्बर कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज कर रहे थे और आपसे तकब्बर कर रहे थे कि हमने तो जुटला दिया है, आप अगर सच्चे हैं तो वो अजाब ले आएं जिसका आप जिक्र करते हैं। तो वो नऊज़ बिल्लाह लोगों को ये बताना चाहते थे कि देखें, ये नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं, अगर है हम एक तो मान नहीं रहे और ऊपर से हमने चैलेंज भी कर दिया।
اگر اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ ہمارے اوپر آ جاتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ ناحق بات وہ یا سمجھ رہے ہوں کہ یہ حق بات نہیں ہے، نہیں، وہ سمجھتے تھے، صرف یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تکبر سے کہتے کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں یا ہمارے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو یہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، صرف وہ تکبر کر رہے تھے لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ اوپر سے ہی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے عذاب آتا ہے۔ ان کا عذاب تو نیچے سے آ گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے آ گیا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہیں ہم، اللہ فرما رہے کہ ہم نہیں ہیں لِيُعَذِّبَهُمْ کہ ہم ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، قرآن ان کو سنا رہے ہیں، جب تک یہ خیر و برکت ان کے اندر موجود ہے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ نبی ویسے بھی جس بھی بستی میں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جب امام الانبیاء کی بات ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر کیسے عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے ان کفار کے لیے بھی، اور آج ہمارے لیے کہ نبی کی یہ شان ہے کہ جب وہ موجود ہوں اللہ فرماتے ہیں میں کیسے عذاب دے سکوں، ما کان اللہ ہو، کیسے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، ان کے اندر وہ ایمان والے بھی موجود ہیں جو ہر وقت اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، مسلمان اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں، یہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں نیک لوگ کتنی خیر و برکت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بستیوں کے بستیاں اور شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک اللہ تعالیٰ ان کچھ لوگوں کی وجہ سے، کتنے تھے مسلمان جب ہجرت بھی کی تو 130-140 سے زیادہ نہیں تھے، ان کی برکت سے ان سب پہ عذاب ٹلا ہوا تھا، لیکن لوگ مانتے نہیں اس چیز کو۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیوں نہیں اللہ عذاب دے، یعنی یہ نہیں دے رہا لیکن تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تمہیں کیوں نہ عذاب دے، یعذبہم اللہ عذاب دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، تم تو وہ لوگ ہو جو مسجد حرام سے بیت اللہ سے لوگوں کو عبادت سے روکتے ہو، مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے تھے، تم خود بھی رکتے ہو اور ان کو بھی روکتے ہو۔ وما کانوا اولیاءہ، اور تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم اس مسجد کے ولی ہو۔ وہی متولی تھے نا، قریش متولی تھے، بت بھی رکھے ہوئے تھے، قبیلوں کے مختلف بت رکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے قبیلے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، بہت پرامن زندگی گزار رہے تھے اس خانہ کعبہ کی برکت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آگے یاد بھی کرایا نا لیلاف قریش میں جا کے کہ میرے گھر کی وجہ سے تمہیں اتنی برکتیں، اتنی سہولتیں، اتنی عزت ملی، اتنا امن ملا ہوا ہے، اور اس گھر والے کو تم نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ضرور آ جانا چاہیے کہ تم لوگوں کو عبادت سے روکتے ہو مسجد میں جو سب کی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ، بے شک اس مسجد کے اصل متولی ہیں، اصل مالک ہیں، اصل والی ہیں، إِلَّا الْمُتَّقُونَ، صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے والے، اس کے والی تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تم میں سے اکثریت وہ ہے جو اس چیز کا علم نہیں رکھتی، جو اس کا علم لینا نہیں چاہتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اس غلط فہمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قریش کو بھی تھی، اور اس کے بعد جو ان کے لوگ ماننے والے تھے ان کے دلوں میں بھی یہ بات چھپی ہوئی تھی، اور عام لوگ بھی اس چیز کو، اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور آج دیکھیں، آج بھی کئی صورتوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قریش بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے والی ہیں، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کو سہولت دیتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور ان کی تجارت بھی چل رہی ہے، ان کے معاملات بھی چل رہے ہیں، ان کی عزت بھی ہے، ان کے قافلوں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا جدھر وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس خیال کو رد فرما رہے ہیں کہ جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک کسی کعبے کا متولی ہونا، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ کبھی بھی اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، توحید کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ توحید اپنی جگہ اٹل ہے، یہ ساری نیکیاں غارت ہو جائیں گی
اگر انسان توحید کے اوپر نہیں ہے تو کعبے کا متولی ہونا، حاجیوں کو کھلانا پلانا، یہ توحید کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، یہ تو متقیوں کا گھر ہے، متقی ہی اس کے والی ہوں گے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، ذرا غور تو کرو کہ ان کی نماز کیا ہے، ان کی عبادت کیا ہے کفار کی، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، کعبہ میں، الا مکاءً، سیٹیاں بجانا، وتصدیات، اور تالیاں بجانا، یعنی انتہائی غیر سنجیدہ، نہ اس میں خشوع، نہ اس میں خضوع، نہ اس میں توجہ، نہ اس میں ذکر اللہ، بس صرف بے معنی شور اور غل کرنا۔ بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ جو برہنہ طواف کرے وہ تو بہت ہی برکت والی اور بہت ہی نیکی کا کام تھا، یہ ان کی عبادت تھی، نہ اللہ کا ذکر، کچھ بھی نہیں ہے، بس سیٹیاں بجانا۔ تو آج بھی دیکھیں جہاں بھی عبادت کے نام پہ اس طرح کی تالیاں پیٹی جائیں، سیٹیاں بجائی جائیں، ڈھول بجائے جائیں، بھنگڑے ڈالے جائیں، تو ان کو اس کو عبادت کون کہے گا؟ یہ تو ان کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم اب عذاب کا مزہ چکھو گے، اے کافرو، تم نے جو اللہ کی نافرمانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس قرآن کو نہیں مانا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، تو یہ اس کا متولی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ عقیدہ درست ہونا، توحید پہ ہونا ضروری ہے، ان قریب تم عذاب کا مزہ چکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔